محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد کے شعبہ حفظ دینیات برائے مدارس عصریہ سے مزید 2 طلباء نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے۔ کالج کی تعلیم جاری رکھتے ہوئے یہ طلباء مکمل حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ ان کی دعائیہ نشست منعقد کی گئی تھی 28 دسمبر بروز اتوار۔ اسی دعائیہ نشست کو مکمل دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عبدی نبد واحد احد فرد صمد رفع السماء بلا عمد بسط الارض على ماء جبد خلق الخلق واحصاهم عدد قسم الرزق بينهم لم ينسى احد لم يتخذ صاحبة ولا ولد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا وزير له ولا نزير له في جلاله وكماله واسمائه الحسنى وصفاته العلى واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفوة الخلق وافضل الهداة الى صراط الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم واهتدى بهديهم وسلك مسلكهم واقتدى بقدوتهم أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دین حق کا سدا اہتمام کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کرتے ہیں، خدا کے بندے ملے ہیں جب بھی آپس میں کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور اسٹیج پہ تشریف فرما علماء اکرام، ہم تمام کے لیے یقینی طور پر بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارا یہ تاریخی ادارہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم میں آج تکمیل قرآن کی مجلس ہے، اور ہم تمام کے درمیان اس تاریخی جامع مسجد کے اندر چلنے والے اس عظیم ادارے کے سرپرست اور اس عظیم ادارے کے صدر مدرس حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمد نعیم الدین صاحب مفتاحی، اور اس ادارے کے سیکریٹری حضرت مولانا رضوان خان صاحب ندوی دامت برکاتہ، اور اسی طریقے سے ناظر عام حضرت مولانا عمری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم تمام کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی یہ مجلس کلام پاک جو ہمارا شعبہ عصریہ ہے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کا، یہ پچھلے 25 سالوں سے یہاں پر خدمات انجام دیتے آ رہا ہے، اور الحمدللہ آج تک یہ دونوں بچے ملا کر 57 طلباء اس شعبہ عصریہ سے الحمدللہ حافظ بن کر نکلے ہیں۔ اور حافظ بننے والے یہ شعبہ عصریہ سے تعلق رکھنے والے طلباء وہ ہیں جو اپنے اسکول بھی کمپلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر قرآن پاک کو حفظ بھی کرتے ہیں۔ اس میں کئی بچے ایسے ہیں جو یہاں سے حافظ بننے کے بعد جنہوں نے MBBS کیا، کسی نے انجینئرنگ کی، کسی نے MD کیا، MS کیا، اور آج دنیا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ میں تمام جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے ذمہ داران جو اس کے لیے کوشش کرتے ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن احباب نے اس پودے کو لگایا اور آج وہ اللہ کے حضور میں ہے، خصوصی طور پر حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروق نور اللہ مرقدہ، اور حضرت مولانا مجید صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ، ان تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے آج اس بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے کلام اللہ کی تلاوت پیش کرنے کے لیے سید عطاء الرحمن سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور کلام پاک کی تلاوت پیش فرمائیں۔ سید عطاء الرحمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ کہ بیا وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں، بیا وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں، وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں. ہمارے واسطے اترا ہے قرآن، ہم نہیں پڑھتے. پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. آئیے اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی کی ذات عزت و احترام ہے تو وہ آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قسم گلہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد انس ہنا نگر سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائے، نعت رسول پیش کریں. وہ جس کے لیے محفل کامل سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ جس کے لیے محفل کامل سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے. مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. والشمس ضحا چہرے انور کی جھلک ہے. واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منصوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرك.
اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر چلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کے بدولت ملی اسے عزت و رفعت۔ اس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کے بدولت ملی اسے عزت و رفعت۔ وہ محسن و غمخوار، وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر آپ کی ایک سنت کی توصیف نہیں لکھ سکتے، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر آپ کی ایک سنت کی توصیف نہیں لکھ سکتے۔ آقا آپ کا چہرہ انور تو بہت دور کی بات آپ کے جوتے کی بھی تعریف نہیں لکھ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آج جس مناسبت سے یہ مجلس سجی ہے وہ تکمیل حفظ قرآن ہے۔ ہمارے پاس سے دو طلبہ ہیں جنہوں نے اس سال شعبہ عصریہ سے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ پہلے طالب علم ہیں سید عبدالرشید ابن عبدالحمید حسین صاحب، جنہوں نے 1 اگست 2022 کو 2 محرم الحرام کو کلام پاک کی یاد کرنا حفظ کرنا شروع کیا تھا، اور 25 دسمبر 2025 کو انہوں نے کلام پاک کو مکمل حفظ کیا۔ 2023 میں انہوں نے امین اردو پرائمری اسکول سے 10ویں جماعت کی تعلیم مکمل کی تھی، اور جماعت حفظ عصریہ میں مفتی محمد آصف اشرفیہ کے پاس انہوں نے اپنے کلام پاک کو تکمیل کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے طالب علم ہیں سید عریب ابن سید اطہر الدین صاحب، جنہوں نے جولائی 2023 میں کلام پاک کو حفظ کرنا شروع کیا، اور 22 دسمبر 2025 یعنی 1 رجب کو بروز پیر کے روز پورے کلام پاک کو انہوں نے حفظ کیا۔ اس وقت وہ مولانا آزاد کالج میں 12ویں جماعت میں زیر تعلیم ہیں۔ حافظ ذاکر صاحب ملی دامت برکاتہم کے پاس انہوں نے کلام پاک کو حفظ کیا ہے۔ اس سے قبل یہ دونوں طلبہ ہمارے سامنے آ کر کلام پاک کی اخیر آیتیں پڑھ کے زمرہ حفاظ میں شامل ہو۔ حفاظ اکرام کی شان میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے شعبہ حفظ با اثریہ کے طالب علم سید فہد، محمد رضا اور محمد شازیب سے میں درخواست کرتا ہوں وہ آئے اور حفاظ اکرام کی شان میں نظم پیش کریں۔ سید فہد، محمد رضا اور محمد شازیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔
شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ 10 عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا ابو امی کو تو اللہ تاج تل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا ابو امی کو تو اللہ تاج تل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ حفاظ اکرام کے لیے مبارکبادی والی نظم تھی
कि आपका क्या मकाम है, आपके वालिदैन को क्या मकाम मिलेगा। इंशाअल्लाह तफसील खिताब हमारे उलमा आपके सामने पेश करेंगे। आइए जिस चीज़ के लिए और जिस मुनासिबत से हम तमाम लोग जमा हुए हैं उसका आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले सैयद अरीब इब्न सैयद अतहरुद्दीन साहब जिन्होंने अपना हिफ्ज़ हाफिज़ ज़ाकिर साहब मेरी दामत बरकातुहू उनके पास मुकम्मल किया है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ़ लाए और कलाम पाक की आखिर आयतें पढ़कर ज़ुमरे हुफ़ाज़ में शामिल हो। सैयद अरीब इब्न सैयद अतहरुद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, मुबारक सद मुबारक। इसके बाद मैं सैयद अब्दुल रशीद इब्न सैयद अब्दुल हमीद हुसैन साहब से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएं। इन्होंने अपना कलाम पाक मुकम्मल है मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब पास किया है। इंशाअल्लाह ये भी आखिर आयत पढ़ के ज़ुमरे हुफ़ाज़ में शामिल होंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. ما شاء الله मुबारक वक़ाल इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलक इंद आख़िर आयतिन तक़रऊहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम हुफ़ाज़ से यही उम्मीद तमाम हुफ़ाज़ करते हैं कि कहेंगे कि पढ़ता जा और चढ़ता जा
جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، تیری منزل وہی ہوں گی جہاں پر تیری آخری آیت اور آخری مرتبہ رکے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ پچھلے کئی عرصے سے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم خدمات انجام دیتا آ رہا ہے۔ ابھی تک ہزاروں ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے یہاں سے دنیا پر ناظرہ مکمل کیا ہے، اور یہ 57 طلبہ ہے جنہوں نے ابھی تک حفظ مکمل کیا ہے، اور الحمدللہ اس سال بھی 5 طلبہ حفظ قرآن کو یہاں سے مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی ذمہ داران کو کاشف العلوم کے بہترین جزا نصیب فرمائے، جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہم تمام کے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے صدر محترم اور ہمارے اس عظیم کیمپس کے ناظم حضرت مولانا عبد الوحید حلیمی ندوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں شعبہ سریہ کی جانب سے حضرت کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں، اہلا وسہلا و مرحبا بکم کہتا ہوں۔ آئیے حفاظ اکرام کی کیا شان ہے اور حفاظ اکرام کا کیا مرتبہ ہے، اس عنوان سے آپ تمام کے رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے استاد محترم اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے شعبہ افتاء کے صدر حضرت مولانا مفتی نعیم الدین صاحب افتائی دامت برکاتہم سے میں درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اس اہم موضوع پر ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه المقتنع وعلى من اتبع بالهدى أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قابل صدقدر اس جامعہ کے موقر ناظم حضرت مولانا عبد الوحید حلیمی ندوی صاحب زیدہ مجدہم، سیکرٹری جامعہ مولانا رضوان الدین صاحب، ناظر عام مولانا عبد القیوم صاحب عمری، صدر مدرس جامعہ حضرت مولانا نسیم الدین صاحب مفتاحی، اساتذہ جامعہ عصری، اس مدرسے کے تمام اساتذہ، شعبہ حفظ کے ذمہ دار مولانا فضل رحیم صاحب، طلبہ کے آہل سرپرست، یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے 2 طلبہ، ایک سید حمید صاحب کے فرزند سید عبدالرشید، جنہوں نے 3.5 سال کی مدت میں کلام پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، دوسرے جو 10ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے الامین اردو ہائی اسکول میں، دوسرے سید اطہر الدین صاحب کے فرزند سید ادیب صاحب جو مولانا آزاد ہائی کالج میں 12ویں میں ہے، اور 2.5 سال کی مدت میں انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ اللہ ان دونوں طلبہ کو اپنے فضل اور کرم سے دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے، اور ان کے والدین کے لیے ان بچوں کو سفارش کا، شفاعت کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ عزیز ساتھیوں، قرآن اللہ کی ایک ایسی بڑی نعمت اور بڑی دولت اور اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جس کی مثال نہ آج تک پیش ہوئی نہ قیامت تک پیش ہوئی۔ اس لیے قرآن کریم نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ آ جاؤ،
کوئی ہے مائی کا لال جس نے اپنے مائی کا دودھ پیا ہو کہ قرآن کی ایک سورت اس جیسی بنا کر لاؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے ایک آیت بنا کر لاؤ. لیکن آج تک کوئی اس کی مثال نہ پیش کر سکا نہ قیامت تک پیش کرے گا. اس لیے کہ قرآن وہ چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں اور جس کو جبرائیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شکل میں لایا کرتے تھے. اس کے اندر جو خشیت ہے، جو خوف ہے، جو بوجھ ہے، جو ثقل ہے، اس لیے جب جبرائیل پہلی مرتبہ آئے اور حضور سے فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری. پھر آپ کے سینے کو بھیجا، اس کو دبایا اور یہ فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. وہ پہلی وحی کا بوجھ اور اس کا بھاری پن، اس لیے کہ کلام الہی ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے. اس کے ایک ایک حکم میں وہ طاقت اور قوت ہے، اس کی ایک ایک آیت میں وہ قوت اور طاقت ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں وہ قوت اور طاقت نہیں ہے. اس لیے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر اتارتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ جیسے ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اس لیے قرآن نے ایک جگہ یوں کہا، حالانکہ قرآن کچھ سطرے ہیں، الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر جو خشیت اور خوف اور جو طاقت ہے وہ اس لیے کہ کلام الہی ہے، فرمان ربانی ہے. اس کی ایک ایک آیت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری ہے. اس لیے قرآن نے جگہ یوں کہا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر پھٹتا ہے اور پتھر میں سے پانی نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑی راستوں پر کہ پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کبھی یہ ہے کہ پتھر ٹوٹتا ہے اور پتھر میں سے پانی نکلتا ہے، نہریں نکلتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑوں میں سے پتھر گرنا شروع ہوتے ہیں. کیا پہاڑوں کا فاؤنڈیشن کمزور ہو گیا، اس کی بنیاد کمزور ہو گئی، جو اندر سے پانی نکل رہا ہے کیا اس کی اندر کی مضبوطی کمزور ہو گئی جو پتھر گر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، من خشیت اللہ، جو پہاڑوں میں سے پانی نکل رہا ہے یہ پانی نہیں بلکہ اللہ کے خوف کے آنسو ہے، اللہ کے ڈر کے آنسو. جو پتھر گر رہے ہیں یہ کمزور نہیں ہوا فاؤنڈیشن، بلکہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے پہاڑ گھبرا رہا ہے، اس کے اندر زلزلہ آ رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، اس لیے اندر سے پتھر گرنا شروع ہو رہے ہیں. عزیز طلبہ، یہ قرآن کی خشیت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی تھی آپ برداشت نہیں کر پائے، حضرت خدیجہ کے پاس آئے. حضرت خدیجہ نے فرمایا لا یحصیک اللہ ابدا،
انک تحمل الکل وتقری الضیف وتهدی الزال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ لوگ کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تهدی الزال گمراہ لوگوں کو آپ راہ دکھاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ بھی اور آپ کے والدین بھی بہت خوش قسمت ہیں، یا آپ کا آپ کے اساتذہ کے سامنے تھوڑا سا استقبال ہو رہا ہے، لیکن کل حشر کا میدان ہوگا، سارے صحابہ ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دنیا کے بڑے بڑے قرہ ہوں گے، اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گی، وہاں آپ کا استقبال ہوگا، آپ کے والدین کا استقبال ہوگا، وہ ایسا ان کو تاج پہنایا جائے گا کہ جو تاج جو ہے سورج اور چاند سے زیادہ اس کے اندر چمک اور دمک ہو۔ بس آپ نے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا ہے، اس کے روزانہ پڑھتے رہا کریں، ہر نماز میں یا 4 رکعت نفل کی نیت باندھے، اور نیت باندھ کر روزانہ تھوڑا تھوڑا اپنے قرآن کا اعادہ کرتے رہے، اس کو پڑھتے رہا کرے، اس سے یہ ہوگا کہ قرآن آپ کے دلوں کے اندر محفوظ رہے گا اور آپ کے دلوں کے اندر مضبوط ہوگا۔ میں آپ کے سرپرستوں کو اور آپ کے اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت، لگن، جستجو، طلب اور کوشش سے آپ کو پڑھایا اور اس منزل پر پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جتنا اس جامعہ میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جائے گا، آج تک جتنے حفاظ پیدا ہوئے، قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام کا ثواب بانی جامع حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ برد اللہ مسجعہ، اس طرح حضرت مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی رحمت اللہ علیہ، مولانا مجید الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ، اور یہاں جتنے اساتذہ گزرے ہیں تمام کی قبروں تک اس کا ثواب پہنچائے اور انہیں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اس کے بعد میں اس موقع پر اپنے مختصر تاثرات پیش کرنے کے لیے ہمارے جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے ناظر عام حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے جامعہ کے عصری تعلیم سے 2 طلبہ حفظ قرآن مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اور میں ان کو اور ان کے والدین کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ ان کے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی مناسبت سے میں تمام دوسرے طلباء سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اسی طرح قرآن کے حفظ کرنے میں محنت کریں اور اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں۔ تو تمام طلباء سے میری وہی گزارش ہے کہ آپ محنت سے پڑھیں اور اچھی طرح سے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ بس اسی مبارکباد کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ خیر۔ السلام۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ احساس عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ اس کے بعد میں ہمارے اس جامعہ کے سیکریٹری اور اس جامعہ کے بانی حضرت مولانا سعید خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے پوتے، ہم تمام کے سرپرست حضرت مولانا رضوان صاحب ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر ان طلباء کی ہمت افزائی بھی فرمائیں اور اپنے تاثرات بھی پیش کریں۔ حضرت مولانا رضوان خان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم
حضرت مولانا عبدالوحید حلیمی صاحب ناظم جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم و اساتذہ جامعہ اور شعبہ عصری کے اساتذہ، اور اسی طرح والدین جو اس پروگرام میں اور اس بچوں کے والدین محترم اور عزیز طلبہ، آج یہ بابرکت مجلس اور اس پر رونق جامع مسجد میں منعقد کی گئی، اور ہر 10-15 دن میں حافظ فضل رحیم صاحب کا فون آتا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، 2 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ یہ یقیناً ہمارے لیے مبارک گھڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں اور جس مقصد کے لیے شعبے قائم کیے جاتے ہیں، اگر اس سے اس کا مقصد حاصل ہو تو یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور میں اسی طرح آج جو حافظ قرآن ہوئے ہیں سید عبدالرشید، سید عبدالحمید صاحب، اور اسی طرح سید عریب الدین، سید اظہر الدین صاحب، ان دونوں طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرآن پاک، جو ایک ایسا معجزہ ہے اور ایک ایسی ہدایت کی کتاب ہے جو آپ ساری دنیا میں دیکھ لیں کہ اس کتاب کے علاوہ دنیا میں کہیں کوئی حافظ نہیں۔ قرآن ایک اکیلی ایسی کتاب ہے جس کے حافظ آپ کو دنیا بھر میں ملیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک نعمت کو آپ کے سینوں میں محفوظ کیا، یقیناً یہ قابل مبارکباد ہے۔ اسی طرح ان کے والدین، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے گھر میں دینی مزاج اور دینی ماحول ہوگا کہ انہوں نے اس کو سمجھتے ہوئے کہ وہ عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کی فکر کی اور ان کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے جامعہ میں بھیجا۔ یہ یقیناً میں ان کی سمجھ کو اور وہ تڑپ کو محسوس کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ان کے گھر میں اس سے بڑی خوشی کا دن نہیں کہ آج جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو روز قیامت جو تاج پہنائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک شفاعت کی کتاب، کہ جب آپ پڑھیں گے روزانہ اس کا معمول رکھیں گے تو آپ اس کا حق ادا کریں گے، یقیناً وہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن سے پوچھے گا کہ بھئی یہ تیرا حق ادا کرتا تھا کیا، اگر جب قرآن شفاعت کر دے تو ہم جنتی ہیں۔ لیکن ہم اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک شادیوں میں اور بیاہوں میں بھی ہم جو ہے جب دیتے ہیں تو اس کو جزدانوں میں لپیٹ کر کہ بھئی یہ برکت والی کتاب ہے، کہیں اوپر چھجوں میں اور کہیں اوپر تاپوں میں رکھ دی جائے۔ یہ تاپوں میں اور چھجوں میں رکھنے والی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا، اس سے ہم کو سیکھنا ہے۔ اس کو آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا اس کو سمجھیں گے، آپ اتنا سیکھتے چلے جائیں گے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ جو اس رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد شعبان ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ہم ہمارے حفاظ جو ہیں تراویح سناتے ہیں۔ میں اس موقع پر ایک یہ بات بھی کہہ دوں کہ اکثر مساجدوں میں یہ معمول بن گیا ہے کہ 3 پارے حافظ صاحب سنا رہے، 4 پارے سنا رہے، 6 پارے سنا رہے، جس کا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا قرآن پڑھ رہے ہیں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نہیں کہا کہ آپ ایسے قرآن پڑھیں، آپ کو تو بالکل صحیح سمجھ کر پڑھنا ہے، زبر زیر کو نظر میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ نہیں ہم بازار کے لیے پڑھ رہے ہیں، بازار کے فلاں لوگوں کو 6 دن میں تراویح مکمل ہو جاتی، آپ کو پورے مہینے تراویح پڑھنا ہے۔ آپ تھوڑا قرآن پڑھیں، پورے مہینے پڑھیں، گھر میں نماز اور قرآن کی تلاوت کا معمول بنے۔ قرآن جو ہے وہ برکت والی کتاب ہے۔ آپ جو ہے اس سے آپ یعنی اس طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ اس سے تو اور گناہ واپس ہم پہ لاد دیا جائے گا کہ ہم گناہ گار ہو جائیں۔ کس نے کہا آپ کو کہ 4 پارے آپ قرآن سنائیں؟ کس نے کہا آپ کو 6 پارے آپ قرآن سنائیں تراویح؟ آپ 1 پارہ سنائیے، مسلمان کو بھی وہ سمجھ میں آئے، لوگوں کو بھی وہ سمجھ میں آئے، اور قرآن کا صحیح حق ادا ہو، قرآن کا صحیح حق ادا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب ہے اور جو ایک ہی ذات کی طرف سے نازل ہوئی، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی، وہ تاریخ سے آج تک، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت تک ہم اس کی حفاظت کی ذمہ داری رکھیں۔ تو ہمارے لیے تو یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نعمت سے نوازا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم قدر نہیں کرتے۔ ہم جیسے فکر کرتے ہیں کہ ہم کو 10ویں کا ایگزام پاس کرنا ہے، 12ویں کا ایگزام پاس کرنا ہے، یا کوئی بڑی ڈگری حاصل کرنا ہے،
اس کے لیے کیسی فکر کرتے ہیں؟ ماں باپ فکر کرتے ہیں، رشتہ دار فکر کرتے ہیں، بہن بھائی فکر کرتے ہیں. ہم دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فکر نہیں کرتے. ہم جو ہے ہمارے بچوں کو نماز سکھانے کے لیے فکر نہیں کرتے. ہمارے بچوں کو قرآن اور قرآن کی تعلیمات اور اللہ اس کے رسول نے بتائی ہوئی تعلیمات سکھانے کے لیے ہم فکر نہیں کرتے. ہم فکر کریں اس کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو حاصل کیا اس نے تمام علوم کی کنجیوں کو حاصل کیا. تمام علوم، دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ تمام علوم کی کنجی آپ نے حاصل کر لی. لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جیسے میں وہ بچوں نے جو نظم پیش کی اس میں سے ایک جملہ اٹھا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ کے قول اور عمل میں فاصلہ نہ ہو. اکثر یہ کہا جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ قول اور عمل میں فاصلہ ہے. ہم جو بات کہتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں. ہم عمل بھی کریں. ہمارے استاد محترم مولانا عبداللہ حسن صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ دوران تعلیم انہوں نے اکثر ہمیں فرمایا کہ آپ وہی بات کہو مجلس میں یا لوگوں میں جس پر آپ عمل کرتے ہیں. اگر آپ عمل کر لیتے ہیں وہ یقیناً وہ بات لوگوں پر اثر کرے. ہم جو ہے بول لیتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آپ بہترین تقریریں سنیں گے، بہترین ان کی سب باتیں سنیں گے، لیکن عمل نہیں. تو آپ عمل بھی اس کے ساتھ نہیں. وہ بچوں نے جو نظم کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ کے قول اور عمل میں فاصلہ نہیں. کریں گے انشاءاللہ، عمل بھی کریں گے. اور تمام جو ہے بیٹھے معزز اساتذہ اور ذمہ داران اور طلباء سب سے میں کہوں گا کہ آپ قرآن کو ہر نماز کے بعد ایک رکوع کی تلاوت پابندی سے کریں. یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں اس سے فائدہ ملے گا، دنیا کی بھی زندگی اور آخرت کی بھی زندگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات اور شریعت پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور تمام ہی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. یہ تھے ہمارے اس ادارے کے سیکریٹری حضرت مولانا رضوان خان صاحب ندوی، جو بہت پیارے انداز میں ہم تمام کو مخاطب کر رہے تھے. اگر یہ دونوں طلبہ جو حافظ بنے ہیں ان کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک انگلش کا کوٹ ہے اور بہت اہم ہے کہ آئی ایم اسٹوڈنٹ، آئی واز اے اسٹوڈنٹ، آئی ول بی اسٹوڈنٹ. کہ میں طالب علم تھا، میں طالب علم ہوں اور میں طالب علم رہوں گا. سکسیس انسان کو اگر دنیاوی نظریے سے دیکھے تو پیسہ گاڑی کے بعد مل سکتی ہیں، لیکن اسلامک ورلڈ ویو سے دیکھے تو آپ کو سکسیس دنیا کے بعد ہی ملے گی. اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو لوگ جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت میں ڈال دیے گئے وہ لوگ کامیاب ہیں. یہاں پہ آپ حافظ بنے شعبہ سریہ میں. جامعہ اسلامیہ کاشف علوم نے آپ کو قرآن یاد کرانے کے ساتھ قرآن سمجھنے کی بھی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے آپ کے لیے نظام بنایا ہے. جو طلبہ شعبہ سریہ سے آئے ہیں الحمدللہ پچھلے کئی عرصوں سے جامعہ میں خصوصی کا نظام ہے. جو بچے کالجز سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان طلبہ کو عالم بھی بنایا جاتا ہے. اللہ ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرمائے. آپ لوگ نیت کریں کہ قرآن سمجھنے کے لیے آپ خصوصی میں داخلہ بھی لیں گے. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام پیرنٹس کو جو یہاں پر آئے، اور جتنے لوگ آئے ہیں جتنے بچے بھی باقی ہیں وہ بھی نیت کریں کہ ہمیں جلد از جلد حافظ بننا ہے. اس وقت شعبہ سریہ میں 600 طلبہ زیر تعلیم ہیں اور اس سال 5 بچے حفظ قرآن کی تکمیل کر رہے ہیں. ان تمام طلبہ کو یہاں پر انعامات سے بھی نوازا جانے والا ہے. ہمارے اس ادارے کے اور اس عظیم کیمپس کے صدر مجلس عاملہ الحاج عبدالجبار باغبان صاحب جو اس ہمارے جامع مسجد اور اس کیمپس کے صدر ہیں، وہ اپنی مصروفیت کے باعث یہاں اورنگ آباد میں نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے. لیکن ان کو جب دعوت ملی تو انہوں نے اپنے جانب سے ان دونوں حفاظ کے لیے 1,000 روپے کا ہدیہ بھیجا ہے. میں دونوں حفاظ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب عمری اور حضرت مولانا رضوان خان صاحب کے ہاتھوں سے اپنے اس انعام کو حاصل کرے 1,000 روپے. اسی طریقے سے اور ایک صاحب خیر کی جانب سے 1,000 روپے کا انعام آیا ہے. یہ دونوں طلبہ حضرت مولانا صدر الحسن صاحب اور حضرت مولانا عبدالقدیر صاحب مدنی دعوت برکاتہ کے ہاتھوں سے اس انعام کو قبول فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام اساتذہ جامعہ اور شعبہ سریہ کے تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت تشریف لائے تمام پیرنٹس اور طلبہ اتنی دیر بیٹھے رہے، خصوصی طور پر ہمارے موقر اساتذہ جو جامعہ اسلامیہ کاشف علوم سے تشریف لائے. ناظر عام حضرت عبدالقیوم صاحب عمری، ناظم محترم حضرت عبدالمجید صاحب حلیمی اور ہمارے اس ادارے کے سیکریٹری حضرت مولانا رضوان خان صاحب ندوی
معتمد حضرت علیم الدین صاحب اور جتنے اساتذہ تشریف لائے ہیں، میں تمام کا شعبہ عصریہ کے ذمہ دار حافظ فضل رحیم صاحب اور تمام اساتذہ کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اب میں حضرت عبد القدیر صاحب ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت اپنی پرمرز دعا اپنے اس جلسے کا اختتام فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو درگزر فرما۔ مولا کریم ہم بڑے مجرم ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن مولا تو اگر معاف کر کے ہم تمام کو مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن ہمارا ڈولا پار ہو جائے گا، ہماری نیا کنارے لگ جائے گی۔ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ایک ایک گناہ کو جو دن میں کیے، رات میں کیے، جانے کیے، انجانے کیے، تو معافی کا پروانہ عطا فرما۔ مولا کریم جو تم بھی حالات چل رہے ہیں دنیا کے مسلمانوں کے، مولا کریم ان حالات کو بدلنے والا نہیں ہے۔ مولا کریم تمام کے حالات کو مولا کریم بدل دے، مسلمانوں کو جان کی، ایمان کی، عزت کی، حالتوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم مساجد مدارس کی حفاظت فرما، مولا کریم اسلام کی حفاظت فرما، حرم شریف کی حفاظت فرما۔ مولا کریم آج ہم بچوں کی عزت میں قرآن کو قبول کیا، مولا کریم ان کو حافظ بننے کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنا کے اے رحم کو ان کو رضا کرنے کی نظر باقی نہ، ان کے والدین کے لیے ان کے شہادت کے لیے اپنے کو ذریعہ بنا دے۔ مولا کریم جتنے یہ بچے پڑھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر بھی بنے، وہ جسمانی معالج بنے، اس کے ساتھ ساتھ روحانی معالج بھی بنا دے۔ مولا کریم ہم کو جو ماں باپ کا فرما، جو مالی سے رہ گیا وہ بہت کچھ ہے کہ اپنی بڑی طرف سے عطا فرما۔ اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی رائے جن کے دعائیں کی، اے مولا ان سے ہمارا سر فرما، اور جتنی چیزوں سے پتا چلی ان سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعائیں کو بچنا کرنے کا قبول فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔